صبر کا پھل تو پھر وہاں سے ملتا ہے جہاں سے انسان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اور جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو بس صبر کر لینا۔ کسی کو حاصل کرنے کی خواہش اگر تمہارے دل میں ہو اور تمہاری دعا میں تھوڑی تاخیر ہو رہی ہو تو بس صبر کر لینا، کیونکہ صبر کا پھل ضرور ملتا ہے اور بہت ہی بہترین ملتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ تھوڑا سا صبر کر لو۔ مشکل حالات میں صبر کرنا صابرین کی نشانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہاں سے کن کے معجزات کرتے ہیں جب تمہاری سوچ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تم خود کو تنہا محسوس نہ کیا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں۔ تم ماضی کے پچھتاووں کو جان کا روگ مت بنایا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے کچھ بہت بہترین سوچا ہوا ہے۔ تم مشکلات کو خود پر حاوی نہ ہونے دیا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے مشکلات کے بعد آسانی کے فیصلے کیے ہوئے ہیں۔ تم دعا کرتے رہو اور دعا کو جاری رکھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعائیں قبول کرنے والے ہیں۔ اور سوچو تو تم ذرا، جب تقدیر لکھنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، پھر تم کیوں اگر مگر میں پریشان ہو جاتی ہو، ممکن ناممکن کے سوالات میں الجھی رہتی ہو، تم کیوں وسوسے اور خیالات اپنے ذہن میں بنا لیتی ہو؟ تم بالکل بھی غمگین اور پریشان مت ہونا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گہرے سے گہرے زخم کو بھرنے والے ہیں۔ تم صبر کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں کا انتظار کرتی رہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین رستے بنا کر تمہاری منزلیں آسان کر دیں گے۔ کچھ خواہشات دل میں ایسی ہوتی ہیں، میں مانتی ہوں، جو ہم کسی کو نہیں بتا سکتے، تو اپنے رشتے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اتنا مضبوط بنا لو کہ تمہیں تو کسی کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ رشتہ مضبوط بن جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں حوصلہ دیتے ہیں، غم نہ کرنا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمیں کتنا زیادہ حوصلہ ملتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر کبھی کوئی ہمیں پسند کر سکتا ہے؟ ذرا ایک پل کے لیے سوچو تو صحیح۔ تقدیر بدل جائے گی۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرو، اللہ پاک کی رضا میں راضی رہو۔ تمہاری آنکھوں سے کسی کی تکلیف کی وجہ سے آنسو گر رہے ہیں، اللہ پاک جانتے ہیں کہ تمہارے آنسو کس وجہ سے تمہاری آنکھوں سے آ رہے ہیں۔ ایسے تو نہیں کسی کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، تو بس اللہ پاک پر مکمل یقین رکھنا، توکل رکھنا، اور اللہ پاک سے ہمیشہ مانگتی رہنا، کبھی بھی مایوس مت ہونا۔ اللہ پاک بہت جلد تمہاری نامکمل کہانی کو مکمل کر دیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری دعاؤں پر بہت جلد کن فرما دیں گے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ میری پیاری آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے چند سوالات شامل کروں گی، اور ایک بہت ہی پیاری سی میریکل سٹوری ہے جو کہ صبر سے تو ریلیٹڈ ہے ہی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سورہ قریش پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ پاک نے ان پر کرم فرمایا ہے۔ تو میری پیاری، جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری، آج کا جو پہلا سوال ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ ہی؟ مجھے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ آپ ہی، اگر انسان کی زندگی میں کوئی آزمائش آ رہی ہو اور آپ ہی وہ آزمائش ختم ہی نہ ہو رہی ہو، اگر ہم کبھی کبھار اس آزمائش کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو جائیں اور آپ ہی ہمیں ایسا لگے کہ اب کب یہ آزمائش ختم ہوگی، تو کیا آپ ہی اس کے یہی سائنز ہوتے ہیں کہ ہمیں اللہ پاک کے قریب ہو جانا چاہیے؟ تو آپ مجھے اس بارے میں ضرور جواب دیجیے گا، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میری پریشانی کا آخر حل کیا ہے۔ آپ جس طرح سمجھاتی ہیں اسی طریقے سے سمجھائیے گا، آپ کے سمجھانے کے انداز سے مجھے سمجھ ضرور آ جائے گی۔ میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گی۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں میری پیاری بہن، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ دیکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ کون انسان کس طریقے سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کبھار ہمیں مشکلات سے گزار کر انسان کو اپنے قریب کرتے ہیں، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو بس میری پیاریوں، اگر زندگی میں ایک بڑی سے بڑی
بڑی آزمائش آ جائے، آپ کو اگر آپ کی اولاد کی طرف سے آزمائش ہے، گھر والوں کی طرف سے آزمائش ہے، کسی کو آپ دعاؤں میں مانگ رہے ہیں اس کی طرف سے آپ کی آزمائش ہے، تو اللہ پاک ہر چیز کر دینے پر قادر ہے۔ میری پیاریوں، آپ لوگ ذرا گہرائی میں جا کر سوچو کہ اللہ پاک جو ہے وہ ہر چیز کر سکتے ہیں، تو پھر ہم کیوں پریشان ہیں اور ہم کیوں سوچتے ہیں کہ یہ جو مشکل وقت آیا پتہ نہیں کیسے گزرے گا، میں کیا کروں گی، کس طریقے سے سروائیو کروں گی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ میری پیاریوں، اللہ پاک نے سب کچھ کر دینا ہے اور اللہ پاک تو معجزات کر دینے پر قادر ہے۔ تو یہ کیسی آزمائش اور کیسی پریشانی جب اللہ پاک پر آپ توکل رکھتی ہیں، اللہ پاک پر آپ یقین رکھتی ہیں، تو اللہ پاک ضرور آپ کے لیے جو ہے آزمائشوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ زندگی کے کسی بھی موڑ پر آپ کو لگ رہا ہے کہ اب جو ہے کچھ نہیں ہو سکتا، تو یقین جانیے اسی موڑ کے آگے جو ہے آپ کی منزل آپ کا انتظار کریے۔ میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ فوراً سے اپنے آپ کو بدل لیں یا پرسنالٹی کو چینج کر لیں۔ دیکھیں زندگی میں نا چھوٹے چھوٹے قدموں کو اپنے لیے اٹھایا کریں۔ جب آپ چھوٹے چھوٹے بیبی سٹیپس لیں گے اپنی زندگی کے لیے تو وہ اسی کو آپ فالو کر سکیں گے۔ اور اگر آپ ایک دم سے جو ہے پریشان ہو جائیں گے اور آپ کہیں گے آزمائش مجھ پر آ گئی ہے، اب میں کس طریقے سے جو ہے سروائیو کر سکتی ہوں، کس طریقے سے میں اپنی زندگی کو آگے لے کر چل سکتی ہوں، تو اللہ پاک منزلیں آسان کر دیتے ہیں۔ دیکھیں ایک پہاڑی ہوتی ہے، اس پر ہم چڑھتے ہیں، ہم گرتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، سنبھلتے ہیں، ڈگمگاتے ہیں، چوٹیں بھی لگتی ہیں، زخم بھی آتے ہیں، زخم بھی بھر دیے جاتے ہیں۔ میری پیاریوں، اللہ پاک ہم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں۔ جب ایک بچے کو اس کی ماں کے سامنے چوٹ لگتی ہے اور اس کی ماں کو معلوم ہوتا ہے کہ اس بچے نے جو ہے گر جانا ہے، لیکن پھر بھی اس کی ماں جو ہے وہ اس کو سنبھالنے کے لیے پیچھے کھڑی بھی ہوتی ہے۔ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا جو بچہ ہے وہ بیبی سٹیپس لے رہا ہے، کبھی بھی وہ گر سکتا ہے، لیکن میری پیاریوں اللہ پاک جو ہے ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں کبھی گرنے نہیں دیتے ہیں۔ اگر کبھی ہم گر بھی جائیں، اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہم گرتے ہیں، ہم اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے گرتے ہیں، تو اللہ پاک پھر بھی ہمیں سنبھال لیتے ہیں۔ اور پھر بھی میری پیاریوں دیکھو نا اللہ پاک کا کتنا پیارا ہم سے پیار ہے کہ اللہ پاک ہمیں پھر بھی سجدے کی توفیق دیتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور اللہ پاک کے ساتھ دلاتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم کیوں پریشان ہو جاتے ہو۔ ہر کسی کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پریشان ہو جائیں۔ جب بھی کوئی پریشانی آئے، مشکل آئے، تو بس آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ مشکل بہت چھوٹی ہے، میرے اللہ پاک جو ہیں وہ سب سے بڑھ کر ہیں اور اللہ پاک سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے گا، آپ اپنے برین کو پازیٹیولی سائن دیں گے تو خود بخود ہر چیز پازیٹیو ہونے لگ جائے گی۔ اگر آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ اب کیوں ہو گیا، اب اس چیز کا کوئی حل نہیں نظر آ رہا، تو وہیں سے جو ہے نا آپ کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ تو بس اللہ پاک پر توکل رکھیں، یقین رکھیں، اللہ پاک سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آزمائشیں آتی ہیں، ہر انسان پر آتی ہیں، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا اور اس آزمائش میں آپ اللہ پاک کے قریب ہو جائیں۔ آپ کو دیکھیے گا، آپ کو بہتر سے بہترین حل مل جائے گا۔ اور اکثر ہوتا ہے کہ میری پیاریوں ہم آزمائش میں ہوتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ہم سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن بہترین حل یہی ہے کہ ہم اللہ پاک کے قریب رہیں اور اللہ پاک کو راضی کریں۔ جب آپ اللہ پاک کو راضی کر لیں گی تو بڑی سے بڑی مشکل اور بڑی سے بڑی پریشانی اگر آ بھی جاتی ہے، فار ایگزامپل، تو میری پیاریوں اللہ پاک تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جب آپ کا کنیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اتنا اسٹرانگ ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہوگا کہ یہ میرا بندہ، یہ میری بندی جو ہے اب پریشان ہو گئے، تو اس کے لیے کیوں نہ بسانیاں کر دی جائیں۔ کیونکہ میری پیاریوں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشکلات کے بعد آسانیاں ہو جاتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو پیاریوں اللہ پاک کے کنیکشن کو اتنا مضبوط اپنے ساتھ بنا لو، اپنی دعا کو جاری رکھو، توکل سے مانگو، پریشان مت ہو، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو، اللہ پاک کو راضی کرو، اللہ پاک دیکھنا بہتر سے بہترین حل آپ کو عطا کریں گے انشاءاللہ۔ آئی ہوپ میری پیاری میں آپ کو اچھے سے سمجھا پائی ہوں گی۔ میں نے ڈیٹیل سے اس لیے بتایا ہے کہ اگر کوئی بھی میری پیاری جو ہے اس کوسچن سے ریلیٹ کر رہی ہے تو اس کو بھی جو ہے اس چیز کا جواب مل سکے۔ اور اگلا جو سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی، یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں کہ آپ ہی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، میرے ایک کزن ہیں آپ ہی، ان کو بہت زیادہ جو ہے ڈپریشن اور انزائٹی رہتی ہے، جس کی وجہ سے آپ ہی ان کی صحت بھی بہت زیادہ ڈاؤن ہو رہی ہے۔ اب ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ جو ہو گیا ہے اس کو بھول جائیں، لیکن ظاہر ہے آپ ہی بھولنے میں وقت تو لگتا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ ان کو کیا پڑھنا چاہیے جس سے جو ہے وہ ڈپریشن سے باہر آ جائیں۔ ڈاکٹرز وغیرہ سے ٹریٹمنٹ وغیرہ بھی کروا رہے ہیں اور کافی میڈیسنز وغیرہ بھی لی ہیں۔ انسان سچا ہو اور اس کو دھوکہ مل جائے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ تو آپ بتائیے گا کہ ہم کس طریقے سے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، مجھے انتظار رہے گا آپ کے جواب کا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے میری پیاری بہن، اپنے ایمان میں رکھیں، اور آپ کے جو کزن ہیں، جو بھائی ہیں، ان کی پریشانی مشکلات کو اللہ پاک حل فرمائیں، آمین ثم آمین۔ اسی
سے آپ کو بھی جواب دوں گی۔ دیکھیں پریشانیاں مشکلات جو ہیں ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں۔ میں مانتی ہوں جب انسان کسی پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور وہ انسان اگر آپ کو جو ہے توڑ کر چلا جائے مشکل ہو جاتا ہے سنبھلنا، لیکن اللہ پاک تو ہے نا، اللہ پاک تو سنبھال لیں گے، تو پھر کیوں پریشان ہونا۔ سورہ دہا جو ہے اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ پڑھا کریں۔ میری ایک ویڈیو ہے ڈپریشن سے ریلیٹڈ سورہ دہا کے بارے میں نے اس میں بتایا ہوا ہے، اس ویڈیو کو سن لیجئے گا۔ اگر وہ ہو سکتا ہے کسی بھی چیز سے ریلیٹ کریں تو ان کے لیے ہیلپ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ باقی آپ ان کو یہ کہیں کہ اللہ پاک ہر چیز کر دینے پر قادر ہیں، اللہ پاک آپ کے زخموں کو بھی بھر دیں گے، اور جنہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے یا جو کچھ بھی آپ کی لائف میں ہوا ہے، مجھے تو اس بارے میں معلوم نہیں ہے، لیکن ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک حل فرمائیں گے، اللہ پاک آسانیاں فرمائیں گے۔ آپ کا فاتح عمل جو ہے اس دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن اگر آپ اللہ پاک کی رضا کے لیے اور اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی کو بھی برے سے برا کر دیا ہے آپ کے ساتھ، تو اگر آپ کو توڑ کر رکھ دیا ہے، اگر آپ اللہ پاک کو راضی کرتے ہوئے آپ ان کو معاف کر دیتے ہیں، تو اللہ پاک آپ کے لیے وہاں سے معجزات کریں گے جہاں سے آپ نہیں سوچ سکتے ہیں۔ مجھے پتا ہے ہو سکتا ہے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر کوئی انسان اتنا برا کر لے تو ہم کیسے معاف کر سکتے ہیں، یہ بات آپ ہی کیسے کہہ رہی ہیں۔ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں ابھی خود سیکھ رہی ہوں، لیکن ہمیشہ آپ لوگوں کو اپنے اوپر رکھتے ہوئے ہر بات بتاتی ہوں۔ جب ہم کسی انسان کو معاف کر دیتے ہیں نا، تو یقین جانیے اس انسان کے دل میں اللہ پاک کے ساتھ ضرور ڈالتے ہیں۔ جتنا آپ کے بارے میں برا سوچ لیا ہو، بری باتیں کی ہوں، جو کچھ بھی کیا ہو، معاف کرتے ہیں تو میری پیاریوں پھر اللہ پاک اس کو ایسا احساس دلواتے ہیں، اور اللہ پاک کا پھر جب انصاف آتا ہے پھر انسان کو سمجھ نہیں آتی ہے، اور پھر اللہ پاک جو ہے اس انسان کو آپ کے سامنے لا کر کھڑا ضرور کرتے ہیں۔ پھر آپ کا معاملہ ہوتا ہے اور انسان کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن پھر ہم اس وقت اللہ پاک کو کہتے ہیں کہ نہیں اللہ پاک ہم تو اس انسان کو معاف کر چکے تھے، ہمیں کوئی بدلہ نہیں چاہیے، اللہ پاک آپ نے ہمیں معاف کیا، ہم نے انہیں معاف کیا۔ ہم اپنے آپ کو سوچیں اللہ پاک بھی تو ہمیں معاف کرتے ہیں نا، ہم کتنے گنہگار ہیں، میں خود بہت گنہگار ہوں، اللہ پاک سے ہمیشہ جو ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہتی ہوں۔ تو بس یہ کہوں گی کہ مجھے پتہ ہے برا کوئی آپ کے ساتھ کر جائے معاف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اللہ پاک جو ہے معاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو بس جب اللہ پاک ہیں، اللہ پاک سب کو سنبھال لیں گے، پھر کس بات کی پریشانی۔ اپنے دل کو مطمئن رکھیں، ڈپریشن سے نکلیں، اس ڈپریشن کے بعد آگے آپ کی زندگی بڑی خوبصورت ہے۔ اپنی زندگی کو آگے دیکھیں، آگے اپنے مستقبل کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک آگے آنے والی زندگی آپ کے حق میں بہتر کرے۔ کب تک آپ اس ڈپریشن میں رہیں گے؟ ہو سکتا ہے جس انسان نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے، جو بھی آپ کے ساتھ پرابلم ہوئی ہے، وہ انسان اپنی زندگی کو آگے فارورڈ بھی کر چکا ہو، لیکن کیا ہوتا ہے وقتی ہوتا ہے، اللہ پاک جو ہے نا ڈھیل دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو آگے اللہ پاک کی راہ پر چلائیں گے اور توکل اور یقین کے ساتھ اللہ پاک کے انصاف کا انتظار کریں گے اور اللہ پاک پر سب کچھ چھوڑ دیں گے، تو بس پھر بے فکر ہو جائیں، اللہ پاک دیکھیے گا ضرور آپ کے لیے بھی آسانیاں فرمائیں گے، اور اللہ پاک سب کچھ کر دیتے ہیں۔ آپ سورہ دہا جو ہے لازمی پڑھیے گا، اس ویڈیو کو واچ کر لیجئے گا، اللہ پاک آسانیاں فرمائے۔ تو میری پیاری بہن اگر آپ سن رہی ہیں تو اپنے کزن بھائی جو آپ جن کا بتا رہی ہیں ان کو بتا دیجئے گا، اللہ پاک بہتر سے بہترین کریں اور اللہ پاک سب کی پریشانیاں مشکلات کو حل فرمائیں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری اب ایک اور جو سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ ہی مجھے آپ تھوڑا سا پلیز گائیڈ کر دیں، آپ ہی کافی عرصے سے ایک دعا مانگ رہی تھی اور آپ ہی میری دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہو پا رہی ہے، پلیز جو ہے موٹیویٹ کیجیے گا کہ میں اپنی دعا کو جاری رکھ سکوں۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے میری پیاری بہن، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ سوچتی ہوں کہ اب جو ہے نا سوالات جو ہے نا مختلف شیئر کروں گی، لیکن یقین جانیے کہ پہلے سے دوسرا جو سوال میرے پاس آیا ہوتا ہے وہ دعا سے متعلق ہی ہوتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دعا سے متعلق میں آپ لوگوں کو بھی ہمت دیتی رہوں، مجھے بھی اتنی ہمت ملتی ہے، ظاہر ہے کہ انسان ہوں نا، عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، اللہ پاک گناہوں کو معاف فرمائے، تو بس اللہ پاک جو ہے توفیق دیتے ہیں۔ تو بس یہی کہوں گی کہ میری پیاری بہن دعا جو ہے آپ کا کنیکشن اللہ پاک کے ساتھ اتنا مضبوط بنا دیتی ہے کہ آپ کہیں پر بھی بیٹھے ہوتے ہو، آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن آپ کے دل ہی دل میں جو ہے اللہ پاک کے ساتھ ایک رابطہ چل رہا ہوتا ہے، آپ کی آنکھیں بند بھی ہوں تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اگر میں آپ لوگوں کو اگزامپل دوں، جب بھی دعا کی بات آتی ہے، صبر کی بات آتی ہے، توکل کی بات آتی ہے، تو بس میری پیاریوں انہی سب چیزوں نے جو ہے نا آج مجھے آپ کے سامنے لا کر کھڑا کی ہے، ورنہ میں آپ لوگوں کو کافی کچھ اپنے بارے میں بتا چکی ہوں کہ میری پیاریوں اس دعا سے میرا بڑا پیارا ریلیشن ہے، اس دعا نے مجھے اللہ پاک کے قریب کیا، مجھے اصل چیز بتائی کہ زندگی میں جو ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، پریشانی کا تو حل ہمارے پاس موجود ہے، ہم دعا کر سکتے ہیں، ہم اللہ پاک سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ تو بس آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ کیوں ڈی موٹیویٹ ہو رہی ہیں، اللہ پاک پر توکل اور یقین رکھیں، اور
یہ بات تو بالکل بھی مت سوچیں کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ میری پیاریوں دیکھو، آپ لوگ جیسا گمان رکھتے ہو ویسا سب کچھ ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تمہارا جیسا گمان ہوگا تو مجھے ویسا ہی پاؤ گے۔ تو بس اپنے گمان کو اچھا رکھیں نا، پازیٹیو سوچیں۔ آپ یہ سوچیں کہ انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ بس تھوڑی سی دیکھو تاخیر ہوتی ہے، اور اس تاخیر میں بھی نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس بندے کا، اس بندی کا مانگنا اتنا پسند آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ آپ بار بار مانگو۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھار آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ سو جاتے ہیں، تو یقین جانیے کہ آپ کو اللہ پاک تہجد کے وقت بھی اٹھاتے ہیں، دعا کے لیے بھی بلاتے ہیں۔ تو میری پیاریوں، اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ یہ توفیق ہمیں ملتی رہے۔ اور میری پیاریوں، کبھی بھی ایسا مت سوچا کریں کہ ہم دعا نہیں کر پا رہے، اب ہم دعا نہیں کریں گے۔ میں آپ لوگوں کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ دعا کی توفیق بہت ہی پیاری توفیق ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، اور جس کو مل جائے تو بس سمجھ جائیں کہ اللہ پاک نے کن فرمانا ہی فرمانا ہے۔ بس اللہ پاک کو آپ کا مانگنا پسند ہے، پھر تو آپ چن لیے جاتے ہو نا، کہ جب اللہ پاک کی نظر کرم ایک ہوتی ہے تو میری پیاری معجزات تو ایک سیکنڈ میں ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ بندہ، یہ بندی مجھ سے بار بار مانگے۔ تو بس میری پیاریوں، یہ دعا کیا کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل رکھیں کہ ہم بار بار مانگتے رہیں، اور اللہ پاک ہمیں یہ توفیق جو ہے وہ عطا کرتے رہیں کہ ہم دعا کرتے رہیں، ہمارے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے رہیں، کیونکہ میری پیاریوں ایک پتا بھی جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اشارے کے بغیر نہیں ہل سکتا ہے۔ تو میری پیاریوں، پھر ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ دعا کے لیے اٹھ رہے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے نا، کوئی نہ کوئی تو مصلیحت ہے کہ اللہ پاک ہمیں توفیق دے رہے ہیں تو ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ پیاریوں، میری شہزادیوں، آپ لوگ دعاؤں کو جاری رکھا کرو۔ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، اپنے کنیکشن کو، اپنی دوستی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اسٹرانگ بنا لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر آپ کا کوئی بہترین دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مشکل ہے، تو ایسے بات کریں جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر پورے توکل اور یقین کے ساتھ بے فکر ہو جائیں، اور اللہ پاک پر سب کچھ چھوڑ دیں، اور بس اللہ پاک کے سپورٹ کر دیں، اور بس اللہ پاک نے آسانیاں فرمانی ہے، دیکھیے گا وہاں سے معجزات ہو جائیں گے۔ لوگ سوچو گے کہ یہ دروازہ تو بند ہو گیا تھا، پھر یہ کیسے کھل گیا؟ تو معجزات ہوتے ہیں، اللہ پاک سب کچھ کر دیتے ہیں، بس اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھیں، کسی شرک میں مبتلا ہونے سے محفوظ رکھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں انشاءاللہ۔ میری پیاریوں، اپنی انفارمیشن اور نالج کے مطابق آپ لوگوں کو جوابات دیے، ابھی میں خود سیکھ رہی ہوں، اور زندگی کی آخری سانسوں تک ہر انسان سیکھ رہا ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو پرفیکٹ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرمائیں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، آج کی جو میریکل سٹوری ہے، میریکل آف سورہ قریش، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری سی بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم۔ ویسے تو میں ایج میں تھوڑی آپ سے بڑی ہوں، لیکن مجھے اچھا یہی لگے گا کہ میں آپ کو سٹوری بتاتے ہوئے آپ کو آپ ہی بولوں تو بہت بہترین رہے گا۔ آپ ہی کیسی ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کی پیاریوں کے دلوں کی دعاؤں کو اور حاجات کو، اور آپ کے دل کی دعاؤں اور حاجات کو قبول و منظور فرمائیں، اور حسنین کو نیک اور احساس کرنے والا بنائیں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ میری بہن، بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اور آگے یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، ایج جو ہے 42 ایئرز ہو چکی تھی، 4 انگیجمنٹ جو ہیں وہ ٹوٹ چکی تھی۔ اب آپ سوچ سکتی ہیں کہ ایک لڑکی جس کی ایج جو ہے 42 ہو چکی ہو، اور آپ ہی اس کی جو ہے اس طریقے سے 4 بار منگنیاں ٹوٹ چکی ہوں، تو لوگ کس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے آپ ہی ان ساری باتوں کو فیس کیا، لیکن آپ ہی میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے آپ ہی جہاں پر ڈپریشن لینا تھا وہاں پر میں نے اپنی سٹڈیز کو آگے کنٹینیو رکھا، اور میں ہمیشہ اللہ پاک سے یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک جو بہتر ہوگا وہی ہوگا، اور اللہ پاک میں آپ کی رضا میں راضی ہوں۔ اور آپ ہی ایسے ہی دیکھتے دیکھتے الحمدللہ پھر میں زولوجسٹ بن گئی ہوں، اور آپ ہی میری جو ڈگری ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی۔ بس آپ ہی اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین تھا، اللہ پاک نے مجھے ڈپریشن میں نہیں جانے دیا۔ ہاں، یہ ضرور ہوتا تھا کہ جب آپ ہی بلا وجہ لوگ جو ہے انگیجمنٹس کو توڑ دیتے تھے، پہلے آپ ہی ساری تیاریاں ہو جاتی تھی، سب کچھ ہو جاتا تھا، کام سی لڑکی ہوں تو میری بھی بہت ساری خواہشیں جو تھیں وہ ہو جاتی تھی کہ اب شادی ہوگی، ایسے ہوگا، اس طرح کا ڈریس ہوگا، ساری باتیں میرے ذہن میں آتی تھی۔ خیر، آپ ہی جب ایسا کچھ میرے ساتھ ہوتا تھا تو لوگ یہاں تک کہتے تھے کہ اس لڑکی پر جو ہے آسیب کا سایہ ہے، اسی لیے جو ہے آگے اس کی بات نہیں بن پا رہی ہے۔ اب آپ ہی امی جو تھیں وہ تو ماں ہے، وہ پریشان ہو جاتی تھی، کبھی کسی دوست کو پکڑ کر جو ہے کہیں پر جاتی تھی، تو کبھی کسی دوست کو پکڑ کر کہیں پر چلی جاتی تھی، اور کبھی آپ ہی کچھ پڑھنے کے لیے مجھے بتاتی تھی تو کبھی کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیتی تھی، اور آپ ہی میں اپنی امی کی معصومیت کو دیکھتے ہوئے اللہ پاک کا ذکر کرتی رہتی تھی، کیونکہ آپ ہی مجھے کسی چیز کی پریشانی نہیں تھی۔ میرا بس یہ ایم تھا کہ شادی نہیں بھی ہوئی تو کوئی بات نہیں، اللہ پاک نے کچھ میرے لیے آگے بہترین سوچا ہوگا۔ لیکن آپ ہی ظاہر ہے ماں باپ تو پریشان ہوتے
ہوتے ہی ہیں، اور آپ ہی میرے ماں باپ بھی میرے لیے بہت زیادہ پریشان تھے۔ خیر آپ ہی اللہ پاک نے کرم فرمانا تھا تو آپ ہی بس ایک لمحے میں کرم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ ہی ایسا ہوا کہ مجھے ایک بہت ہی اچھی یونیورسٹی میں جاب بھی مل گئی، اور تقریباً آپ ہی اچھے نمبرز کی سیلری تھی، اور آپ ہی میں نے اپنی گاڑی وغیرہ لے لی، اور الحمدللہ آپ ہی میں انڈیپینڈنٹ ہو گئی۔ بس آپ ہی میں نے اپنے آپ کو گرنے نہیں دیا، اور میں نے یہی سوچا کہ جو ہوگا وہ بہتر ہوگا۔ اب آپ ہی ایسا ہوا کہ ایک دن آپ ہی جو ہے میں ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہی تھی تو یوٹیوب پر اچانک سے آپ کی ایک ویڈیو آئی جو شارٹ میں ویڈیو تھی آپ کے سورہ قریش سے ریلیٹڈ، کچھ دنوں پہلے کی ہی بات ہے۔ تو بس آپ ہی میں نے اس ویڈیو پر کلک کیا، سنا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے بڑی بہن ہوتی ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے۔ پھر آپ ہی میں نے آپ کی پراپرلی جو آپ کی لانگ ویڈیوز تھی ان کو واچ کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ ہی اللہ پاک کی توفیق سے میں نے سورہ قریش اسی طریقے سے 41 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ پڑھنی شروع کر دی۔ آپ ہی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جب میں جاب پر ہوتی تھی وہاں بیٹھے بیٹھے پڑھ لیتی تھی، اور کبھی ایسا ہوتا تھا پر آپ ہی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ ہی ریلیکس ہو کر عشاء کی نماز کے بعد آرام سے بیٹھ کر پڑھتی تھی۔ اللہ پاک نے ایسا معجزہ کیا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے تو اب ہنسی بھی آتی ہے، اور میں اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہوں کہ بھئی پہلے تو تم مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے، اور کیسے تمہیں اللہ پاک نے کھینچ کر واپس لا دیا مجھے۔ بتاتی ہوں ایسا ہوا کہ آپ ہی میں اپنی یونیورسٹی میں ایز یوزول اپنی روٹین کے مطابق جا رہی تھی اپنی جاب پر، تو آپ ہی رستے میں جو ہے ان کی کار اور میری کار آپ ہی بالکل جو تھا سٹاپ پر آ کر رک گئی، اور آپ ہی جب ہم لوگ رکے ہیں تو انہوں نے مجھے دیکھا، میں نے انہیں دیکھا، اشارہ کیا کہ آپ کار جو ہے سائڈ پر پارک کریں، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ اب آپ ہی میں نے کہا پتہ نہیں ان کو کیا بات کرنی ہے، میں تو اس بارے میں غصے میں تھی کہ اب ان کو کیا بات کرنی یاد آ گئی ہے، جس وقت میں ان کو کال پر کال کر رہی تھی کہ بھئی منگنی توڑنے کی وجہ تو بتا دو، تب ان کی اماں نے بھی مجھے کوئی جواب نہیں دیا اور انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ تو خیر آپ ہی میں جو ہوں بڑے غصے میں نے اپنی کار کو سائڈ پر پارک کیا۔ آپ ہی مجھے یہ تھا کہ میں تو ایک انڈیپینڈنٹ لڑکی ہوں، اب مجھے جو ہے کسی بات کی کیا فکر۔ تو خیر آپ ہی میری سٹوری سن کر آپ کو ہو سکتا ہے تھوڑی سی ہنسی بھی آ رہی ہو، لیکن میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ بتانا چاہتی ہوں، اور اسی فیلنگز کے ساتھ آپ ہی آپ میری سٹوری کو بھی پلیز شیئر کیجیے گا۔ اور پاس ہی آپ ایک چھوٹا سا کیفے تھا، وہاں پر میں ان کے ساتھ بیٹھی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں بھئی میں مانتا ہوں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں کہ میری بھی شادی نہیں ہوئی، عمر بڑھتی جا رہی ہے، تقریباً جو ہے 49 کا تو ہونے ہی والا ہوں، تو ایسا کرتے ہیں کہ آپ کی جو باقی کی زندگی ہے، جو باقی کی میری زندگی ہے، ہم دونوں ساتھ مل کر گزار لیتے ہیں، تو آ کر میں آپ کے پیرنٹس سے جو ہے وہ بھی معافی مانگ لوں گا جیسے آپ کہیں گی۔ میں نے کہا نہیں نہیں، معاف کرنے والی تو صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات ہے، اللہ پاک نے آپ کو احساس دلا دیا ہے یہی کافی ہے۔ میں نے کہا کہ چلے ساری باتیں چھوڑیں، یہ بتائیں کہ کب آؤں آپ کے گھر بارات لے کر۔ میں نے کہا بارات تو دور کی بات ہے، آپ آ کر پہلے میرے امی ابو کو تو راضی کریں۔ پھر میں گھر آ گئی تو میں نے اپنے پیرنٹس کو ساری بات بتائی، کیونکہ آپ ہی ہمارے گھر کا بہت زیادہ جو ہے فرینڈلی ماحول تھا، ہم لوگ ایک دوسرے سے کچھ چھپاتے نہیں تھے۔ اب آپ ہی میرے ابو بھی ہنسنے لگ گئے، امی بھی ہنسنے لگی، انہوں نے کہا کہ دیکھو بھئی یہ کیسا اتفاق ہو گیا ہے۔ اسی دن رات کو جو ہے ان کی امی کی بھی کال آئی، ان کی امی سے خیر آپ ہی بڑے اچھے طریقے سے بات چیت وغیرہ ہوئی۔ اللہ پاک نے احساس دلا دیا ہے، کیونکہ اللہ پاک کو پتا تھا کہ ہماری طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے، بس آپ لوگ ہی لوگوں کی باتوں میں آ کر جو ہے اس رشتے کو ختم کر چکے تھے۔ اللہ پاک کی رضا ہے، اور نکاح کرنا تو ویسے ہی اللہ پاک کو اتنا پسند ہے، تو پھر ہم کیوں کسی چیز کی رکاوٹ بنے۔ تو بس اللہ پاک نے آپ ہی اس انسان کو میری تقدیر میں لکھ دیا تھا، اور آپ ہی میرا ابھی تقریباً 4 دنوں پہلے جو ہے سادگی کے ساتھ نکاح ہوا ہے، اور آپ ہی بڑی سمپلسٹی کے ساتھ میری رخصتی ہو گئی ہے الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے۔ اور آپ ہی اب جو ہے میں فوراً سے ہی آپ کو اپنی میریکل سٹوری شیئر کر رہی ہوں۔ سورہ قریش پڑھنے سے اللہ پاک نے میری زندگی میں اس عمر میں جا کر معجزہ کر دیا الحمدللہ۔ آپ ہی بس آپ دعا کیجیے گا کہ اب جتنی بھی زندگی ہے اللہ پاک کی راہ میں گزر جائے، اور اللہ پاک نے آپ ہی ہم دونوں کو توفیق دی ہے تو ہم لوگ مل کر آپ ہی جو ہے تہجد کی نماز بھی ادا کرتے ہیں، فجر کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اور اب ہم آپ کو مل کر جو ہے فالو بھی کر رہے ہیں۔ تو بس آپ اپنی پیاری بہنوں کو بتائیے گا کہ ہمت نہ ہارا کریں، اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ رکھیں، اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کریں۔ اللہ پاک نے جو نصیب میں لکھا ہے وہ مل کر ہی رہتا ہے، چاہے جس بھی عمر میں ہو لیکن مل ہی جاتا ہے، اللہ پاک سب کچھ کر دیتے ہیں۔ اور آپ ہی میری جو ساس ہیں وہ آپ کی جتنی پیاریاں ہیں ان کو بہت ساری دعائیں دے رہی تھی، کیونکہ میں نے ان کو بتایا تھا کہ میں سورہ قریش پڑھ رہی تھی، اور اس طریقے سے آپ کے چینل کا وسیلہ بنا۔ خیر آپ ہی ماشاءاللہ سے کہہ لیں کہ میرا آدھا خاندان جو ہے اب آپ کو فالو کرنے لگ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اور آپ کے پیارے سے بیٹے کو میری طرف سے بہت سارا پیار دیجیے گا، اور ایک بہت ہی ٹائٹ والا حگ بھی دیجیے گا، کیونکہ مجھے وہ بہت کیوٹ لگتا ہے۔ اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ ابھی میری نئی نئی شادی ہے، اللہ پاک آگے بھی میرے حق میں آسانیاں فرمائیں اور بہت ساری خوشیاں عطا فرمائیں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، ماشاءاللہ جتنی آپ پازیٹیو ہیں اس سے آپ کی طرف سے اتنی پازیٹیوٹی آئی، اور میں ہمیشہ جو ہے یہی کوشش کرتی ہوں انسان کے لیے میں وسیلہ بن سکتی ہوں تو کیوں نہ میں اپنی پوری ایفرٹ کے ساتھ ہر کسی کی میریکل سٹوری کو شیئر کروں، اور اللہ پاک آپ سب پر اپنا خاص کرم
کرم کریں. میری پیاری بہن بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی اتنی نئی شادی کے ٹائم پر جو ہے مجھے اپنی میریکل سٹوری بھیجی ہے. تو میری پیاریوں انہوں نے جو ہے سورہ قریش 41 مرتبہ جو ہے کسی بھی وقت آپ لوگ پڑھ لیجئے گا. انہوں نے بتایا کہ کوئی اسپیسیفک ٹائم نہیں تھا, اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ 41 مرتبہ سورہ قریش پڑھی ہے. پیاریوں میرے چینل کی جو شارٹس ویڈیو ہیں اس میں ویڈیو موجود بھی ہے, آپ لوگ دیکھ بھی لیجئے گا. انشاءاللہ اللہ پاک نے ان پر کرم فرمایا ہے تو اللہ پاک ہم سب پر بھی ضرور کرم فرمائیں گے. دیکھیں معجزات ہوتے ہیں, اللہ پاک وسیلے بناتے ہیں اور اللہ پاک کبھی بھی کچھ کر سکتے ہیں. باقی میری پیاریوں اس میریکل سٹوری سے ایک بات تو سچ ہے کہ اگر جو بھی نصیب میں آپ کے چیز ہے تو وہ آپ کی ہی ہے, وہ کہیں پر جا نہیں سکتی ہے. تو بس اللہ پاک کو راضی کرتی رہیں, اللہ پاک سے مانگتی رہیں, اللہ پاک سب کے لیے معجزات کریں, کرم کریں انشاءاللہ. آمین ثم آمین. میری پیاریوں دل سے دعا ہوتی ہے, خود بخود دعائیں نکل آتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریوں کے دلوں کی حاجات کو, دعاؤں کو قبول و منظور فرمائیں. میری پیاریوں کے بہت بہت نیک نصیب ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری ان بہنوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے جو مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں, اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے. حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے, احساس کرنے والا بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی پریشانیاں مشکلات کو حل فرمائے, سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے. کوئی غلطی کوتاہی ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. آمین ثم آمین. میری پیاریوں حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. بہت بہت سارا خیال رکھیں, ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں, اپنے لیے بھی اچھا سوچیں, دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں. یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی. اللہ حافظ.